من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من نطفة سواني. يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. وخلقتني والحمد لك والشكر لك، ورزقتني دينا جل الأديان، ووهبت للدنيا نبيا مرسلا، يثني عليه العلم والثقلان. رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شاهد عليها لساني. رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شاهد عليها لساني. میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی: واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انبیاء علیہم السلام دنیا میں بڑے عظیم الشان مقاصد لے کر آتے ہیں، بڑی خوبصورت اور بڑی مرتب اور اللہ تعالیٰ کی بڑی چاہت اور اس کی پسند والی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد تادیر ان کی محنتوں کے اثرات باقی رہتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں عام لوگوں کی زندگیوں سے بہت ہٹ کر ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی کے مقاصد بڑے واضح ہوتے ہیں، چونکہ ان کی تربیت اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں، اس لیے ان کو بہت واضح مقصد حیات دے کر بھیجا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مقصد کے حصول پر گزرتا ہے. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے تربیت یافتہ لوگ، ان کی جماعت ان کے کاموں کو جاری رکھتی ہیں، اور بہت زمانے کے بعد تک ان کا نام اور ان کا کام اور ان کی جو چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں اس کا غلغلہ باقی رہتا ہے.
جیسے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن دیکھیے آج بھی کیسے ان کے نام اور ان کے کام پر پوری دنیا میں ان کے نام لیوا 1.65 کروڑ ان کے ماننے والے متبعین دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ 1.65 کروڑ کم از کم مسلمان جو ان کی امت ہے، اور ان کی اور ان کے بعد ان کے آنے والوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے ایک ایک کونے تک ان کے لوگ پہنچے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے، ان کے بے شمار اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا خلاصہ تلخیص کی جائے، 2 بڑے کام نظر آتے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ کرتے ہیں، اور کاموں کے علاوہ۔ اس کا مطلب نہیں کہ صرف 2 ہی کرتے ہیں، لیکن یہ 2 کام ان کی محنتوں کا عنوان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فرد پر محنت کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں باقاعدہ، لوگ تیار ہوتے ہیں۔ انبیاء کی محنت کا میدان کہتے ہیں نا، انسانوں کے قلوب ہوتے ہیں، انسانوں کے دل ہوتے ہیں، تو لوگوں پر محنت کرتے ہیں، ان کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں افراد تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا، پھر وہ ان تیار شدہ افراد کو جوڑتے ہیں، اور ان کو جوڑ کر ان کی امت بناتے ہیں، ان سے ایک ملت بناتے ہیں۔ اور جتنی چیزیں جو انسانوں کے درمیان جس سے امتیاز ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جس سے انسان ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جس کی بنیاد پر ایک مشترک تشخص کی بجائے جدا جدا شناختیں وجود میں آتی ہیں، اس پر انبیاء چوٹ لگاتے ہیں، اور اس تصور اور اس تاثر کو ختم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آپ دیکھیں گے، ایک فرد کی تربیت ہوئی ہے، اور تربیت بڑی سخت ہوئی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے مراحل کوئی آسان ہے؟ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذی وجاہت آدمی، معاشرے میں اتنے معزز اور مکرم انسان، ان کے ساتھ مکہ کی زندگی میں تربیت کے جن مراحل سے ان کو گزارا گیا، یہ کوئی آسان مراحل تھا؟ یہ فرد کی تربیت۔ مکی زندگی کے ان سارے لوگوں کو آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر اللہ جل شانہ کے محبوب ترین پیغمبر کی جماعت ہے، اس کے رفقاء ہیں، اس کے جانثار ہیں، اس کے سرفروش ہیں، اس کے چنیدہ لوگ ہیں، اس پہ جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو کیسے جاں گسل مراحل سے گزارا گیا۔ یہ ان کی تربیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایذا اور تکلیف ایسے تو نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کریں گے؟ دنیا کے اندر بھی جو پریشانیاں اور تکلیفیں کسی پر آتی ہیں، یا آزمائشیں جس کو کہتے ہیں آتی ہیں، اسی کی بہتری کے لیے ہوتی۔ ان لوگوں سے آگے چل کر جو دنیا کی امامت کا جو کام لیا جانا تھا، اس کے لیے ان مراحل سے ان کا گزرنا ضروری تھا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں آپ کو یہی مراحل نظر آتے ہیں، تکلیف کے ہیں، مشقت کے ہیں، پریشانی کے ہیں، اور لیکن یہاں پر یہ سارا عرصہ، اس عرصے میں بڑے منجھے ہوئے لوگ تیار ہوئے، ایسے لوگ جو بالکل جس طرح سونا آگ میں پک کر کندن ہو جاتا ہے، اور اس میں سے ساری کھوٹ اور ملاوٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ خالص رہ جاتا ہے، ایسے ان لوگوں کے قلوب بھی اور ان کے نفوس بھی پاک اور مزکہ اور خالص ہو گئے۔ آگے چل کر جتنی چیزیں ان کے سامنے آنی تھیں، اور جتنے مکہ مکرمہ کا تو ایک بہر المحدود سا معاشرہ تھا، اس سے باہر نکل کر جن میدانوں میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے تھے، اس کے لیے یہ تربیت ضروری تھی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی شروع ہوئی تو یہاں پر اجتماعیت کی ضرورت پیش آئی۔ مکہ مکرمہ سے ایک تیار جماعت ساتھ آئی تھی، اور بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ میں اب کام کرنے والے 1 سے زیادہ افراد ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے رفقاء ساتھ تھے، اور مدینہ منورہ کے جو انصار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی طبیعتوں کو، اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو، اس پوری جماعت کا ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتفاق اور ایک وحدت اور ایک مقاصد کی ہم آہنگی پیدا ہوئی، تو امت کا تصور بننا شروع ہوا وہاں پر۔ دیکھیں، آتے ہی آپ نے جو مواخات کا معاملہ فرمایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ اور چونکہ مہاجرین کی تربیت ہو چکی تھی اور انصار کی طبیعتوں میں سلامت طبع تھی، وہ ساری اگلی چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ کتنی جلدی کیسا معاشرہ وجود میں آیا! اس مواخات کے بعد جو ماحول مدینہ منورہ کا بنا، اس کو سمجھنے کے لیے عربوں کی قبائلی زندگی کو پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہے، کہ عربوں میں اس زمانے کے جو عرب تھے، ان کے ہاں قبائلی زندگیاں کیسے گزاری جاتی تھی، اور وہاں پر ایک قبیلے کی جگہ پر جب کوئی اور آ کر رہنے لگ جائے تو وہ کس حیثیت اور اسٹیٹس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔
اور وہاں پر جو مواخات کا رشتہ قائم ہوا اور انصار اور مہاجرین نے جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جان دی ہے اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا یا اپنے پاس جو چیزیں موجود تھیں، جو اموال تھے، جو وہ ساری مرغوبات جو ایک انسان کو انتہائی پسند ہوتی ہیں، یہ امت کی تشکیل کی ابتدا تھی۔ یہاں سے ان کو بتایا گیا کہ تمہارے درمیان جو جڑنے کا نقطہ ہے، تمہارے درمیان جو ایک آپس کی محبت اور مودت کے رشتوں کے لیے جو بنیاد ہے وہ اسلام اور لا الہ الا اللہ ہے۔ دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ امت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا ہے، اور ایک پھر اس امت کو ایک پیغام اور ایک ڈیوٹی دی گئی ہے عالم انسانیت کے نام۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اسلام صرف اسی امت کے، اسلام اور قرآن کا لب و لہجہ آپ دیکھیں، یا ایھا الناس یا ایھا الناس، قرآن جا بجا قرآن خطاب کرتا ہے عالم انسانیت کو، اور مسلمان بھی اللہ اور اس کے نبی اور اس کے پیغام اور اس کی کتاب کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے عالم انسانیت کو خطاب کرتے ہیں، بنی نوع انسان کو خطاب کرتے ہیں، ان کے سامنے ساری بات رکھتے ہیں جیسا قرآن پاک کی تعلیمات ہیں۔ لیکن آپس میں جو ان کا جوڑ ہوتا ہے، اس کا جو بنیادی محور ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے، وہ اسلام اور وہ دین ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی محنت ہے نبی کی اور ہر دور کے نبیوں کی کہ آج اگر آپ اس پہ غور کریں گے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا شیرازہ بکھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر وہ چیز جس سے ہمارے درمیان تفریق ہو سکتی تھی، جس سے ہمارے درمیان پھوٹ پڑ سکتی تھی، جس سے ہماری شناخت ایک دوسرے سے جدا ہو سکتی تھی، ہم نے وہ نعرہ بھی لگایا اور ہم نے اس پروگرام کے اور اس مشن والوں کے پیچھے چلے بھی سے۔ جن سوراخوں کو نبیوں کی محنتیں بند کر کے جاتی ہیں کہ یہاں سے کوئی چیز نہ آئے، ہم نے وہ ساری چیزیں کھول دیں آج اپنے معاشرے میں، اور یہی امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ جب تک اس سطح پر امت نہیں آئے گی جس طرح نبیوں کا معاملہ ہوتا کہ وہ جوڑتے ہیں، اختلافات کو ختم کرتے ہیں، اختلافات کو برداشت کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی جو تربیت دی ہے، دیکھیں کہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایسا فرد امیر بن جائے جو کہ حبشی ہو، مطلب حبشی غلام ہو، مطلب اس کا کوئی نسب نہ ہو۔ غلاموں کا نسب نہیں ہوتا نا، غلام کا نہیں پتہ ہوتا ہے کس کی اولاد ہے، عام طور پر ان کا نسب مجہول ہوتا ہے جب وہ نئے آئے ہوتے ہیں، بعد میں پھر وہ غلامی کا نسب چلتا ہے، اور وہ حبشی ہو اور اس کی چپٹی ناک ہو اور اس کا سر پچکا ہوا ہو، کشمش کی طرح حدیث میں آتا ہے۔ یہ عربوں کا یہاں ایک کنایا بھی تھا جو کہ کم عقلی سے وہ تھا کہ جس آدمی کے اندر عقل کم ہوتی ہے تو اس کا سر پچکا ہوا کہتے تھے وہ لوگ، کہ گویا کہ بھیجا نہیں اس کے دماغ میں، تو کہا اگر اس کے دماغ میں اس کے سر میں بھیجا بھی نہ ہو اور اس میں کوئی عقل اور سمجھ بوجھ بھی نہ ہو، مگر وہ تم پر امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ یہ ان سرکش عربوں کو یہ تلقین تھی جس کو انہوں نے مانا، کہ جن کے بارے میں سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کوئی حکومت کر نہیں سکتا تھا، کسی 2-3 آدمیوں میں ایسا جوڑ نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں ان کی کوئی اجتماعی معاشرت بنتی۔ اس کے بعد جو مدینہ منورہ میں واقعات ہوئے ہیں، آپ اس پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جو اسلامی تاریخ کا اہم ترین ایک واقعہ ہے جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، جس دن کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی گئی، وہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ بدر کے واقعے میں آپ دیکھیں تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ انصار اور مہاجرین کے وہ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک لشکر کا ایک حصہ۔ ان کے سامنے انہی کی اولادیں، انہی کے باپ، انہی کے چچا، انہی کے بیٹے، انہی کے چچا زاد بھائی، وہ دوسری طرف سے سامنے آئے۔ یہ جو لوگ ہیں ان میں ضروری نہیں کہ آپ ان میں کچھ انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں جو اس طرف کھڑے اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جو آج تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ یہ اسی کو یوم الفرقان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن کفر اور اسلام بالکل الگ الگ کھڑا ہو گیا آمنے سامنے بدر کے موقع پر، اور مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اسلام سے تعلق کے علاوہ
تعلقات کی جتنی شکلیں تھیں ان سب کے حلق پر گویا چھری پھیر دی۔ یہ جو آمنے سامنے لوگ تھے نا، ایک دوسرے کے ان میں کوئی ایک دوسرے کا پڑوسی بھی رہا تھا، کوئی کسی کا کاروباری رفیق پارٹنر بھی تھا، کوئی کسی کا میں نے بتایا رشتہ دار تھا، اور بہت قریبی رشتے تھے نا، باپ ادھر تھا بیٹا ادھر تھا، بھائی ادھر تھا دوسرا بھائی ادھر تھا، چچا زاد بھائی ادھر تھا دوسرا چچا زاد بھائی ادھر تھا، اس طرح کے رشتے آمنے سامنے۔ وہ کسی نے کہا مشرکین مکہ میں سے ایک صحابی کو کہ اس دن آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے تھے۔ وہ مسلمان ہو گئے بعد میں، بدر کی لڑائی میں کافروں کی جانب سے کھڑے تھے۔ کس نے؟ جی ابو قحافہ، کہ آپ تو کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کا پاس کر کے آپ کو چھوڑ دیا، کہا کہ تم میری زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ جب یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی تو 60-70 کے لگ بھگ ان کے بڑے بڑے لوگ اس میں قتل ہو گئے مشرکین مکہ کے، اور بڑے بڑے لوگ قید ہو گئے۔ قید جب ہو گئے تو ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ قیدی قید تھے، ان قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، ان کو باندھا گیا تو حضرت عباس کو کسی مضبوط جوان نے باندھا ہوگا تو کچھ زیادہ کس کے باندھ دیا ان کو۔ وہ ساری رات اس رسیوں کی کے کساؤ کی وجہ سے کراہتے رہے، اور وہ جہاں باندھ کر ان کو جہاں پر ڈالا رکھا گیا تھا وہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب تھی۔ آپ ساری رات مضطرب رہے چچا کی آوازیں سن کر کہ وہ کراہتے تھے، اور ظاہر انسان کو اپنے چچا سے تعلق تو ہوتا، چاہے بے شک وہ مسلمان نہیں تھے اور بھتیجے کے مقابلے میں تلوار سونت کر آئے تھے، لیکن اب پکڑے گئے تھے، گرفتار ہوئے تھے۔ آپ کراہتے رہے، صحابہ کو بعد میں اندازہ ہوا کہ آپ اپنے چچا کی آوازوں کی وجہ سے بہت سخت بے چین ہیں۔ تب جا کر کسی نے صبح کو جا کر کسی نے ان کی رسیاں ڈھیلی کی، اس سے ان کو اطمینان ہوا تو آپ کو بھی اطمینان ہوا۔ یہ جو اس کے بعد مشورہ ہوا، صحابہ سے پوچھا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اپنے بھتیجے چچا بھانجے اور اپنے لوگ ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، معاف چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، اور کل ہی ہم اسلام لے آئیں گے تو ہمارے کام آئیں گے۔ رحمت للعالمین کو ظاہر ایسا مشورہ پسند آنا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب مشورہ دیا تھا، جس مشورے کو تائید الہی حاصل ہوئی، اللہ کی منشا بھی یہی تھی قرآن کا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر بندے کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، نام بھی لیے باقاعدہ، عقیل علی کو دیں، فلانا فلانے کو دیں، فلانا فلانے کو دیں، ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود مارے۔ یہ کیا تھی؟ اس بات کی دلیل کیا تھی؟ یعنی اس کے پیچھے حکمت کیا نظر آتی؟ یہ جو اسلام کے نام پر بنا ہوا رشتہ تھا نا، چونکہ یہ فرقان تو ساری تربیت اسی مرحلے کی تربیت ہے کہ اب تم جو ملت واحدہ اور امت واحدہ بنے ہو، اس کے سامنے خون کے سارے رشتے ہیج ہیں، اور اس کے سامنے ساری رشتہ داریاں پامال ہیں، اور اس کے سامنے سارے اور تعلقات ختم ہیں۔ تمہارے درمیان جس نے تمہیں جوڑا ہے اور تمہیں ایک ملت بنایا ہے، ایک امت بنایا ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ اس کی تربیت صحابہ کی ہو رہی تھی، اور چونکہ اس زمانے میں وہاں پر قبائلیت ہوتی ہے، قبائلی معاشرہ ہوتا ہے، اس میں آپس کے خون کی اور یہ عصبیت کی اور قبیلے کی اور نام کی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چاہے بے شک مذہب کچھ بھی ہو۔ دیکھیں سیرتی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے میں عرب سے باہر کے لوگوں کو کیا چیز مانے تھی کہ یہ قریشی ہیں، چاہے بے شک قریش ان کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن باہر والے کو تو نہیں ان پر حملہ کرنے دیں۔ اور خود قریش کو کیا مانے تھی کہ بنو ہاشم ہے۔ تو جب مشورہ ہوا تھا تو اس میں طے ہوا تھا کہ جتنی اور شاخیں ہیں وہ ساری کی ساری شاخوں سے، جو قریش کی جتنی اور شاخیں ہیں، سب سے ایک ایک فرد اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر یہ سب اکٹھے وار کریں گے اور آپ کو شہید کریں گے نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جب مقدمہ اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ بنو ہاشم تو اٹھائیں گے اس معاملے کو، اور وہاں پر قریش کے سارے لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بنو ہاشم لڑ نہیں سکیں گے سب سے،
وہ ایک چھوٹی سی شاخ ہے اور اس میں بڑی بڑی شاخیں ہیں، ایک دو اتنی ساری شاخوں سے وہ لڑ نہیں سکیں گے. زیادہ سے زیادہ جب لڑ نہیں سکیں گے تو پھر وہ دیکھیں فدیہ لیں گے، اور فدیہ کی رقم ان سب پر تقسیم ہو جائے گی 15-20 قبیلوں کے اوپر، جن سے ایک ایک فرد گیا ہے تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی رہ جائے گی، ہمارے لیے ادائیگی اس کی آسان ہوگی. تو یہ اس زمانے میں چونکہ آپس میں تعلق میں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں میں بنیاد جو ہوتی تھی وہ نسب ہوا کرتا تھا. بنیاد جو ہوتی تھی وہ خون ہوتا تھا. یہ اس کا خون فلانے قبیلے کا ہے، اس کا فلانے قبیلے کا ہے، یہ فلانی شاخ ہے، یہ فلانی شاخ ہے. ساری شعر و شاعری اس کے اوپر ہوتی تھی. آپ کو یاد ہو یہودی گزر رہا تھا قباء کے قریب، انصار اور مہاجرین کو باہم بیٹھے دیکھا، آپس کے اندر شیر و شکر، بڑا اس کو شاق گزرا کہ یہ کیسا ماحول بنا دیا. یہ مہاجر ہیں مکہ مکرمہ کے، یہ انصار ہیں مدینہ منورہ کے، بیٹھے ہوئے کتنے مزے سے ہیں. اس کے دل پر ایسے میں شیطان نے خدا جانے کیا القاء کیا، کچھ اس نے جاہلیت کے زمانے کے کوئی ایسے اشعار پڑھے جو انصار کی، اور جس طرح اس زمانے کا رواج تھا اپنے آباء و اجداد کی شان و شوکت کے اوپر اور ان کے کارناموں پر اور اپنی بڑائی پر جو اشعار کہے جاتے تھے. عرب کی ساری شاعری آپ اٹھا کر دیکھ لیں جاہلیت کے زمانے کی اسی گرد گھومتی. وہ اشعار اس نے یاد دلا دیے کچھ نوجوانوں کو، ان کو مزہ آیا اپنے آباء اس تذکرے پر، تو انہوں نے اس میں ذرا مزید اضافہ کیا. یہ اشعار سن کر جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کچھ پرانے شعر یاد آ گئے، انہوں نے بھی کچھ شعر پڑھے، انہوں نے بھی کچھ پڑھے، انہوں نے کچھ پڑھے. تلواریں نکل آئیں آمنے سامنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، دوڑتے ہوئے یہاں سے قباء گئے اور جا کر وہ تلواریں ٹھڑ. یعنی اتنا یہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ اس کو کوئی چھیڑ دے دونوں طرف سے یہ آگ لگتی ہے. آج پاکستان میں اسی چیز کی آگ نہیں لگی پورے ملک. تو اس کو یہ بدر کے ماحول میں ختم کیا گیا تھا. ان رشتہ دار، اس قسم کے رشتوں کو، اس عصبیت کو، اس قبائلیت کو، اور اس بنیاد پر جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کی بجائے بنیاد جو رہنے دی گئی، جس پر سارا مدار رکھا گیا، وہ اسلام کے ساتھ تعلق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے. اتنے سخت مراحل سے گزارا جاتا ہے جن لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، تب جا کر یہ آج میں اور آپ یہاں پر امت کی شکل میں کھڑے ہوئے اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کبھی ذرا انہی آزمائشوں کو سوچیں، اگر یہ ہمارے ایمان کی پختی کے لیے ہم پر ڈالی جائیں. ہمیں تو معاملہ ہی اور ہے نا، مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور بغیر کسی ایسی ہمیں کوئی ایسے مراحل سے گزارا نہیں گیا جس طرح صحابہ کی جماعت کو گزارا گیا. ان چیزوں کو سوچیں کہ اگر یہ ہمارا خام ایمان جو ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے یہی چیزیں ہم پر آئی ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. ہم تو اس سے 1000 درجہ کم چیز کے بھی متحمل نہیں ہیں، آزمائش کے متحمل نہیں. اس محنت پر یہ نبیوں کی بنیاد ہے جو کہ اگلی لوگوں کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ تعلیمات ملتی ہیں کہ اس کی حفاظت کرنی، امت کی حفاظت کی جائے. اتنی روایات ہیں اس کے اوپر کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اختلاف سے، آپس کے انتشار سے، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیوں سے، لڑائیوں سے، عصبیت سے، خون ریزی سے اتنا منع کیا. یہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ ہم یہاں پر ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. آپ نہیں کبھی سوچتے کہ 50، 55 یا 60 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران اتنی بے بسی سے کیسے موت کے منہ میں جاتا ہے؟ 2100 غلام تھے غالباً ان کے، اگر مجھے تعداد صحیح یاد ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کہیں بیشی ہو. غلام تھے ان کے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کافی ہیں ان بلوائیوں کے لیے، جو 900 بلوائی ہیں یا جو 900 فسادی ہیں ان کے لیے تو ہم کافی ہیں. اور باقی جو صحابہ کی پیشکشیں تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں. سیدنا امیر معاویہ کی جو پیشکش شام سے تھی وہ اس کے علاوہ تھی. سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے جو بنو ہاشم کے نوجوان بھیجے وہ اس کے علاوہ تھے. کوئی ان کے لیے اپنی حفاظت مشکل کام نہیں تھی. مگر وہ جو تعلیمات سامنے تھی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تلوار مسلمانوں میں نہ نکلے کسی بھی صورت میں، تو اب وہ تو سامنے والے تو آ گئے ہیں اس کے اوپر. تو ہماری جانب سے کوئی ایسی نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے ان کا خون نہ بہے. اگر یہ نہیں باز آتے ان کے ہاتھوں سے ہمارا خون بہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں. یہ چیز اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میراث میں ملی ہے، اور یہ آپ کی محنت کا خلاصہ ہے. آج جو ہم پریشانی اور اس کا علاج مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جب تک اس پر قوم اور امت مجتمع نہیں ہوگی اس بات پر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا میں 4 ساڑھے 4 سال
قید میں اپنی عمر کے بالکل آخری مرحلے میں یکسوئی کے ساتھ مسلمانوں کے احوال پر غور کرنے کا موقع ملا. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے سامنے پورا عالم اسلام تھا. ان کے شاگرد انہوں نے ترکی بھی بھیجے تھے, افغانستان بھی بھیجے تھے, اٹلی بھی بھیجے تھے. اس زمانے میں ہٹلر کا دور تھا تو وہ بہت مشہور تھا, جنگ عظیم چل رہی تھی. جرمنی بھی بھیجے تھے. پوری دنیا میں ان کے شاگرد گئے تھے اور ساری دنیا کی سیاسی قوتوں کے ساتھ اور ساری دنیا کے بعد, چونکہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, ان کے سامنے پورے عالم کا نقشہ تھا اور پورے عالم سے ان کو پوری کی پوری صحیح اور درست معلومات آئی تھیں. اور پھر عمر بھی 50-55 سال قرآن و سنت کے ساتھ اشتغال رہا ہو, قرآن و سنت سے انسان کا گہرا تعلق ہو, پوری تعلیمات نبوی اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوں, پھر اس کو یکسوئی کے ساتھ سارے ہنگاموں سے دور ہو کر غور و فکر کا موقع مل جائے. جو عمر کے آخر میں 70 سال کی عمر میں کم و بیش وہ قید ہوئے تھے اور 4-4.5 سال مالٹا میں قید رہے, دنیا کے ایک دوسرے کونے میں, ایک برفانی جزیرے میں. واپس آ کر تلخیص یہ فرمائی تھی کہ میں نے مسلمانوں کی زبوں حالی پر اور ان کی تباہ حالی کے اسباب پر غور کیا ہے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 2 چیزیں بنیادی طور پر اس کی وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں کیوں پٹ رہے ہیں اور کیوں مقہور ہیں, کیوں وہ مظلوم ہیں. ایک یہ آپس کے اختلافات کا کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہے, اور دوسرا قرآن پاک سے دوری کا. یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو پڑھنا, اس کی تعلیمات, اس پر عمل کرنا, اس کے پیغام کو سمجھنا, کیونکہ یہی تو چیز ہے. دیکھیں اگر ہم قرآن کے علاوہ شخصی آراء پر چلنا شروع ہو جائیں تو میں ایک بات کہوں گا, آپ دوسری بات کہیں گے, تیسرا بندہ تیسری بات کہے گا, اتفاق کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی کہ اس پر اتفاق ہوگا. یہ وہ کتاب ہے جو جوڑے گی اور اس کی تعلیمات کو جو مسلمان پکڑیں گے مضبوط. دوسرا فرمایا کہ آپس کے اختلافات, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں, تحزب کہتے ہیں عربی میں, حزب کہتے ہیں جماعت کو, تحزب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنا. یہ بڑا مذموم کام ہے. اور جو لوگ بھی اس محنت میں ہوتے ہیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے, چاہے وہ تقسیم مذہب کے نام پر ہو, چاہے وہ تقسیم قومیت کے نام پر ہو, چاہے وہ تقسیم زبان کے نام پر ہو, چاہے وہ تقسیم علاقے کے نام پر ہو, کسی بھی نام پر مسلمانوں کی جماعت کو تقسیم کرنا اور ان کو جدا شناختیں دینا, ان کو جدا نام دینا کہ تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ, تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ, تم اس بنیاد پر پہچانے جاؤ, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے. جیسا کوئی آدمی باقاعدہ نبوت کا دشمن ہو اور وہ نبوت کی محنت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہو تو وہ اس کام میں مشغول ہوگا. اس لیے آج جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ اس بات پر ہمیشہ سوچتے ہیں, اس کی ہر سطح پر کوشش کرنی چاہیے اور ہر جگہ پر کہ ہمارا تعارف اور ہمارا تعلق اور ہمیں اپنا کبھی تعارف کرانے کی ضرورت بھی ہو اور ہم یہ اب سمجھیں, خود اپنے آپ کو بیٹھ سمجھیں, تو اس بات پر سے شروع ہو اور اسی بات پر ختم ہو اور اسی پر فخر ہو اور اسی کو اپنا سرمایہ نجات بھی سمجھیں اور دنیا میں بھی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور بس. اس کے بعد تعارف کے مراحل ہیں کچھ نہ کچھ. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ میں تمہیں کچھ قبیلوں میں بانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تمہارا تعارف ہو ایک دوسرے سے. تمہیں جس طرح نام ہوتا ہے تعارف کے لیے ہوتا ہے نا, پورے سارے لوگ ایک نام تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں. اس حد تک اگر کوئی کسی کا کوئی تعارف کی حد تک کوئی چیز ہو, لیکن ایک تعارف ہوتا ہے اور ایک تفاخر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی خاندان میں یا کسی بھی نسب میں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر انسان میں فخر پیدا ہو اس کے بارے میں, یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا. یہ وہ بنیادی خرابی ہے کہ اگر یہ کسی کے دل میں ہوگی, اگر یہ قیادت کے دل میں ہوگی تو ان کے سارے پیروکار اس کا شکار ہوں گے. اگر یہ فرد کے دل میں ہوگی تو اسی طرح امت سے وہ کٹا رہے گا, امت کا فرد نہیں سمجھا. اگر وہ امت میں رہتے ہوئے دیکھیں, اگر ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر قانع نہیں ہے, اس کو کافی نہیں سمجھتا وہ, اور وہ نہیں سمجھتا کہ یہ کفایت کرتا ہے میرے لیے, مجھے تو کچھ اور بھی امتیازات ملے ہیں جیسے عربوں میں ہوا. یار عالم عربی کیوں آزمائش کا شکار ہے اتنے زمانے سے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ یہ مصر میں, شام میں, ترکی, آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 30-40-50 سال سے انتہائی ریاستی جبر, انتہائی مسائل. اس کی وجہ تھی کہ عربوں میں, چونکہ عربوں میں جو عرب قومیت ہے اس میں 3 مذاہب ہیں. عربوں میں مسلمان بھی ہیں, ان میں کچھ تھوڑے سے عیسائی بھی ہیں, عربوں میں کچھ یہودی بھی ہیں. عیسائی مصر وغیرہ میں بہت زیادہ ہیں, قبطی جن کو کہتے ہیں, اقباط کہتے ہیں عربی میں. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مصر کی آبادی کا 10% ہیں, ہو سکتا ہے کچھ کم ہو, اور اس طرح کچھ اور بھی. وہاں پر ایک جماعت بنی تھی جس کا منشور یہ تھا کہ ہم اسلام تو 1400 سال ہوئے صرف آیا ہے,
ہم اس سے بھی پیچھے کی تہذیب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اور وہ عربیت ہے، اور اس میں ہمارے پاس فخر کرنے کی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ مثلا ہمارے حکمران فرعون، ان کے آثار، یہ اہرام مصر دیکھیں، کیا دنیا کی عظیم الشان تعمیرات انہوں نے چھوڑی ہیں، یہ ہمارے اجداد تھے، اور ہم نے دنیا کو یہ اہرام دیے ہیں، اور مصر کی فلانی تہذیب تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اس کی بنیاد پر ایک عرب قوم پرستی کو ہوا دی گئی۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عالم عربی کے دورے پر گئے تو جا بجا انہوں نے یہ نعرے سنے کہ ہم ملت عربی ہیں، ملت اسلامی نہیں، نحن ملت عربیت، ہم ملت عربی ہیں۔ وہ یہ عین وہ بات ہے جس کو آخری حجت الوداع کے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جڑیں کھود کر گئے تھے کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، یعنی رنگوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر فضیلت کے معیارات نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے، جو زیادہ متقی ہے زیادہ اونچا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہ بہرحال پرجوش نوجوانوں کو پسند تو آتی ہے۔ آپ کسی کو بتائیں کہ تمہاری رگوں میں فلانا خون دوڑ رہا ہے، اور اس خون کی وجہ سے اور اس تاریخ کی وجہ سے اور اس تعلق کی وجہ سے تم دوسرے انسانوں سے بدرجہ بہتر ہو، دوسرے الٹے بھی لٹک جائیں تو تمہارے معیار تک نہیں پہنچ سکتے اور تمہاری فضیلت ان کو نہیں حاصل ہو سکتی، تمہاری رگوں میں تو فلانا خون ہے، تم تو فلانے کی اولاد ہو۔ تو یہ چیز ظاہر بات ہے پسند آتی ہے نوجوانوں کو۔ اس نے وہاں پر ایک اور قسم کی، اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہمیں عیسائیت اور اسلام اور یہود کی تقسیم کی بجائے اس اتحاد کی جانب آنا چاہیے کہ ہم عربی۔ تو مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیانات فرمائے عالم عربی میں، تو اس میں وہ کہا، بڑی فصیح و بلیغ عربی لکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، تو عربوں سے کہا وہاں پر بیانات میں کہ اگر تمہارے نزدیک تم عربوں کو سب سے بڑا فخر اگر کوئی حاصل ہے، کوئی سب سے بڑا شرف حاصل ہے، تو وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عربی تھے۔ اگر تم ان کی بجائے کچھ اور چیزوں پر فخر کرنا طے کر چکے ہو تو ہم عجمیوں کو محمد الرسول اللہ لوٹا دو، ہم ان پر فخر کرتے، ان کے علاوہ فخر کرنے کی کوئی چیز کسی کے پاس نہیں۔ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے زیادہ بڑا فخر، اگر فرعون اس سے زیادہ فخر کی چیز ہے، اور اگر احرام اس سے زیادہ فخر کی چیز ہے، اگر نیل کا پانی اس سے زیادہ فخر کی چیز ہے، جو چیزیں جس کے اوپر انہوں نے اپنی تہذیب کی بنیاد رکھی تھی، تو کہا تو پھر محمد الرسول اللہ کے نام لیوا فقط عرب نہیں ہے، عجم میں بھی ان کے بہت سارے پیروکار ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں اور اس کو کافی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نسبت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ تو وہ ان کے بیانات وہاں پر پورے عالم عربی میں ہوئے، عرب علماء نے اس کو بہت لیا، اور انہوں نے وہ کتابیں بھی لکھی تھیں، اس سے واپس آ کر وہیں پر بھی لکھی، اس میں اس کا عجیب عنوانات دیے انہوں نے اس کو کہ سنو میری بات، اسمعی یا مصر میری بات سنو، اسمعی یا زہرۃ الصحراء، کویت کو کہا گیا کویت کے لوگوں میری بات سنو، اسمعی یا سیریا والوں میری بات سنو۔ تو اس پر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر عالم عربی میں آئی ہے، اس کا تو یہ تو بہت تباہ کن رستہ ہے، تو پوری ملت کا اور امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ اس ملک میں جو ہم نے دیکھیں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں نا اوریا مقبول جان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بدر کے بعد پاکستان جب بنا تو پھر ہم نے دوبارہ ان رشتوں کو، لا الہ الا اللہ کے رشتے پر سب کو فوقیت دے دی۔ ایک ہی قوم تھی، جن لوگوں کی ایک ہی قوم میں ہوتا ہے نا کہ مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، تو جو مسلمان تھا اس نے اسلام کی بنیاد پر ترجیح دی، تو اس نے اپنی قوم کو بھی چھوڑا، اس نے اپنے علاقے کو بھی چھوڑا، اس نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو بھی چھوڑا، اس نے اپنی جائیدادوں کو بھی چھوڑا، اس نے اپنے تعارف کو بھی چھوڑا، اور اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو ان سب چیزوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بدر کے بعد یہ میدان یا یہ ماحول دنیا میں 1300-1400 سال بعد دیکھا گیا، یہ جو سن 4740 کی ہجری میں تھا، کہ لوگوں نے کہا کہ بس لا الہ الا اللہ سب سے اونچی چیز، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، اس کے آگے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو انسان کی پسندیدہ ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ سب لوگوں نے رون دی پاؤں تلے گویا پامال کر دیں، رشتہ داریاں رہ گئیں، خاندان بکھر گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر ہو گئے، چیزیں رہ گئیں، جائیدادیں رہ گئیں، محلات اور قلعے اور کوٹھیاں اور حویلیاں رہ گئیں، ہر چیز چھوڑ دی اور اس کو ترجیح دی، اس بنیاد پر کہ یہاں پر یہ ہمارا وجہ، یہ تعارف ہوگا، اور یہاں پر ہم نے اس بنیاد پر اس کو لی۔ آج ہم 60-65 سال کے بعد جہاں کھڑے ہیں،
ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کیا ہاتھ میں کیا ہے. ترقی ہوتی ہے جس میں نا 47 کی کیفیت کو یاد کریں اور آج 65 سال بعد کی کیفیت کو یاد کریں. ہم تقسیمات اتنی ہیں کہ وہ تقسیمیں یاد بھی نہیں کی جا سکتی, ان کو گنا نہیں جا سکتا. کتنی بنیادوں پر ہم تقسیم ہیں, کتنی شکلوں میں ہم لوگ تقسیم ہیں. تو جب تک اس کی محنت نہیں ہوگی اور اس کی دعوت نہیں چلائی جائے گی کہ آراء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے, فکر میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زائد نظریات بھی ہو سکتے ہیں, انسانوں کے درمیان رہتے ہیں, اور نسب تو ہمیشہ لوگوں کے ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے, قبائل بہت سارے یہ سب چیزیں رہیں گی, مگر یہ ان کے ہوتے ہوئے ایک امت وجود میں آتی ہے. اور یہ نبیوں کی محنت کا طریقہ ہے. جب تک اس محنت میں سارے لوگ نہیں لگیں گے, ہم میں سے ہر فرد, ہم لوگوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ان پٹ کی بجائے کہ ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں, ہم مختلف لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کہ علماء اپنا کام نہیں کر رہے, مولوی صاحبان کام نہیں کر رہے, مدارس کام نہیں کر رہے, سیاسی لیڈر یہ نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں یہ معاشرے ہی کی چیزیں ہیں. میں اور آپ معاشرے کے افراد ہیں, یہ بھی معاشرے کے افراد ہیں, بس کسی کی رینج زیادہ ہے اور کسی کی تھوڑی کم ہے. ہر بندہ اپنی صحابہ کے معاشرے میں آپ غور کریں, کیا یہ کبھی اتنی روایات آپ کے سامنے, کیا صحابہ کے معاشرے میں اس قسم کی باتیں کہیں سنی گئی تھی کہ وہ کہیں کہ ہمارے معاشرے کے علماء نے یہ نہیں کیا؟ ہر فرد جو ہے وہ ملت کا حصہ ہوتا ہے اور امت کا حصہ ہوتا ہے, اور اس کے ذمے ویسی ذمہ داری ہوتی ہے جیسے دوسرے کی ذمہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, علم کی بنیاد پر بعض اوقات ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور فہم کی بنیاد پر مواقع جس کو زیادہ دیے جائیں, اگر ایک آدمی کے پیروکار زیادہ ہیں اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, لیکن کوئی فرد ذمہ داری سے آزاد نہیں ہوتا. اس بنیاد پر کسی آدمی کی چھٹی نہیں ہوتی کہ بس اس کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں. تو اپنے اپنے ماحول میں جہاں جہاں پر بھی ہم ہیں, میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, ہمیں پاکستان میں اصلاح اور سدھار کے لیے 25 سال کی خاموش محنت چاہیے. بغیر کسی نعرہ بازی کے, بغیر کسی ہنگامے کے, ایک 25 سال کی خاموش محنت ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب ہم ایک نئی نسل اٹھائیں. بچوں سے محنت شروع کریں, جیسے بیٹھے ہوئے سامنے اس عمر کے بچے, ان پر سے محنت شروع کریں, ان کو نیا ذہن دیں. جو کچھ 65 سال میں ہم لوگوں نے جتنا گند گھولا ہے نا معاشرے میں, تقسیمات کا, اور اس سے بالکل ہٹا کر نئے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی جائے. بچوں کو بالکل نیا ذہن دیں اور ان کو امت کی سطح کے اوپر اٹھائیں, ان کے دماغ کو, ان کے کینوس کو وسیع کریں کہ وہ جب سوچیں تو وہ امت کی سطح کے اوپر جا کر سوچیں. ملکوں کا فرق بھی ان کے راستے میں نہ آئے گی. پوری دنیا ان کی محنت کا میدان ہے, اور جہاں دنیا کے کسی کونے میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہتا ہے تو یہ اس کا ویسی بھائی ہے جیسے اس کے گھر کے اندر رہنے والا اس کا بھائی, چاہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں رہتا ہو, کسی رنگ کا بھی ہو, کسی نسل کا بھی ہو, کسی ملک کا بھی ہو. 3-4 سال کی عمر میں بچے آج کل اسکولوں میں جاتے ہیں, 22-23 سال کی عمر میں فارغ ہو جاتے ہیں اپنی پڑھائیوں سے. یہ 20-22-25 سال کی محنت اگر ایک جماعت کرے, ایک نئی نسل تیار کرے, اور ان کے دماغ کو ان ساری زہریلی چیزوں سے منع کیا جائے, روکا جائے, جس کا شاخسانہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں. دیکھیں, ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں جہنم بنا دی. یہاں اس شہر میں رہنے والوں کو تو خصوصی اندازہ ہوگا اس بات کا, کیا انسانوں کے معاشرہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو بھیڑیوں کا معاشرہ بھی ایسے نہیں ہوتا. ہر گھر سے نکلنے والے کو اس کے گھر والے آخری نگاہ سے دیکھ کر رخصت کرتے ہیں. خدا جانے یہ پاؤں پر چل کر آئے گا یا یہ ایمبولینس میں اس کی لاش آئے گی, ہر روز نکلنے والے. اور یہ ہم نے یہ معاشرہ کیسے کہاں پہنچ, یہ فلانا کر رہا ہے, یہ اس پر زیادہ میرے خیال ہے یہ بھی ایک شکست خوردہ قوموں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ دوسروں کے ذمہ ڈالتے ہیں. ہمیشہ اپنے مسائل دوسروں کو اس کے ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہم تو کچھ نہیں کر رہے, یہ اور لوگ ہیں جو ہمیں خراب کر رہے ہیں. اوروں کو خرابی کے لیے آنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں وہ لوگ خود اپنے لیے کافی نہ ہوں. ہم نے اپنے اندر خود اتنے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کی جڑ کو کھودیں گے تو اس میں بہت مشکل ہے کہ کوئی اور نکلے, ہم خود ہی نکلیں گے اس میں سے.
خود ہمارے ہی لوگ نکلیں گے اس کی تہ میں سے. اگر آپ کسی چیز کو بھی درست کسی کا تعاقب کر کے پیچھے جائیں گے اس واقعے کے, تو ہم ہی نکلیں گے اس کے آخر میں سے. یہ چیزیں آج پھیل گئی ہیں. یہ ایک آگ ہے جس نے گھروں کو اور ہمارے معاشرے کو اور ہماری امت کو اور ہماری ملت کو خاکستر کر دیا, شیرازہ بکھیر دیا اس کا. اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ماحول دیا ہے. وہ اس خوف میں اور اس تقسیم کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں, اس میں وہ بڑے ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں وہ دیکھیں گے, اس سے زیادہ اگلے مرحلے کی تقسیم آئے گی. اور یہی اس 1400 سالوں میں جہاں پر بھی مسلمانوں میں پر حادثات آئے ہیں, آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے گا. بڑے حادثات کیا ہیں؟ اندلس یا اسپین ہمارے ہاتھ سے نکلا, سقوط غرناطہ جس کو کہتے ہیں, یہ حادثہ ہے. یا تاتاریوں کے حملے کا حادثہ ہے. یا ہمارے ہندوستان کی 1000 سال کی حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی. 1000 سال کے لگ بھگ ہم نے ہندوستان پر حکومت کی, اتنے بڑے اس پر, وہ آج ہمارے ہاتھ سے گئی. یا خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور مسلمان ایک ملک جو تھا وہ 40 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا. چھوٹے چھوٹے اتنے ملک ہیں کہ 25 منٹ میں اس کی آپ سرحدوں کا چکر لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی تیز رفتار گاڑی ہو تو آپ 25-30 منٹ میں پورا ملک کو گھوم سکتے ہیں. اتنے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر ایک عظیم الشان سلطنت کو تقسیم کر دیا گیا. تو یہ جو حادثات ہیں, آپ ان میں سے کسی کی بھی کھوج لگائیں اور اس کی پشت پر جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں بڑا عنصر نا اتفاقی کا تھا. اس میں بڑا عنصر آپس کی نفرتیں تھیں. بیرونی حملے اور باہر سے لوگوں کو جو مواقع ملتے ہیں وہ کٹے پھٹے اس میں ملتے ہیں. جو چیز مجتمع ہوتی ہے نا, اس میں نہیں گھسنے کی جگہ ملتی. گھسنے کی جگہ بنانے کے لیے تفریق کرنی پڑتی ہے. جب درمیان میں پھٹن ہوتی ہے تو وہاں پر درمیان میں موقع ملتے ہیں لوگوں کام کرنے کے. کام ہوتے ہیں باہر سے, لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں, لیکن ان کو جگہ کہاں ملتی ہے؟ جہاں پر آپس کی پھٹن ہوتی ہے. کسی گھر کو اٹھا کے دیکھ لیں, جس گھر میں اختلاف ہوگا اس گھر کے دشمنوں کو ان کو بکھیرنے میں آسانی ہو. گھر کے لوگ باہم متفق ہیں اور مجتمع ہے تو اس کو کوئی کیسے بکھیرے گا اس گھر کو؟ تو یہ حال ہماری اس کا بھی ہے, ہماری قوم کا بھی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور یہ کام بہت اہم اور کرنے کا کام ہے, کہ آپ بچوں پر اور نوجوان نسل پر محنت کریں اور ایسے اداروں کی بنیاد رکھیں جن اداروں میں آپس میں مل جل کر کمیونٹیز بنا کر, لوگ بنا کر, کہ جن اداروں میں خوبصورت تربیت دیں, اچھی باتیں ان کو بتائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مزاج سمجھائیں کہ یہ ہے مزاج نبوت, اس کا جو آخری نبوت ہے اس کے بعد نہیں آئے گی, یہ اس کا مزاج ہے اور تم اس کے حامل ہو اور اس کے ذمہ دار ہو, اور اس کے حوالے سے تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں. پوری انسانیت دیکھیں, ہم قرآن پاک نے, کل میں اپنے کلیت الشریعہ کے طلبہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے انسانیت سے مخاطب ہیں. ہمیں تو آپس میں ہی فرصت نہیں ایک دوسرے سے. تو وہ لوگ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور وراثت کے طور پر عالم انسانیت سے بات کر رہے ہوں کہ یہ پیغام تھا حضور کا تمہارے لیے, اللہ آسمانوں سے یہ پیغام آیا تم لوگوں کے لیے, وہ فرد نہیں, وہ جماعت اور وہ ملت کدھر ہے؟ ایک فرد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا فرد کر رہا ہے جی یہ کام, بڑی تبلیغ کر رہا ہے, وہ ملت اور وہ جماعت کدھر ہے جو اس کام کو اس طریقے کے ساتھ کرے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں نے اور اتنے ہمارے درمیان چیزیں آ گئی کہ اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہو سکی. تو اس کو کرنا چاہیے, اور یہ جب بھی ہوگا اس کے نئی چیزیں اٹھیں گی, نئے ادارے بنیں گے, نئی نسلیں پروان چڑھیں گی. لوگوں نے کیا اس کام کو, اس کے نتائج دیکھ لیں. آپ عالم اسلام میں بھی دیکھ لیں, ترکی میں آپ دیکھیں کہاں تک بات چلی گئی تھی. انہوں نے دوبارہ سے اپنے بچوں پر محنت کی, نئے ادارے بنائے, نئے اسکول بنائے. 15 20 25 سالوں میں ان کی وہ نسل تیار ہو گئی ہے جو اب کمالی اصلاحات کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا رشتہ اسلام کے ساتھ ہے. وہ پھر سے دوبارہ کتنے نامساعد حالات میں, وہاں پر ان چیزوں کی اجازت بھی نہیں تھی, جہاں تک ہو سکا جتنا تھوڑا بہت ان کو موقع ملا. یعنی اس سے زیادہ کیا پابندی ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی اس اسلام پسند جماعت کے آنے کے 10 سال بعد بچیوں کو جزوی طور پر اسکارف سر پر لینے کی اجازت ملی ہے. جی ہاں, اور وہ نہیں تھی کہ اب یعنی اب تو دوسرا دور ہے نا. اس میں بھی جو اسکارف لینے کی اجازت ملی ہے اسکولوں میں, پتہ ہے کس طرح ملی ہے؟ ابھی جو گزشتہ منگل کو, کہ جو مذہبی اسکول ہیں اس میں تو سارا دن اسکارف پہن سکتی ہیں بچیاں, اور جو ریگولر اور عام اسکول ہیں اس میں صرف قرآن کے پیریڈ میں اسکارف لے سکتی ہیں. یہ اس حد تک پیچھے سفر جا چکا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں وہ بھی اس سے آگے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے. اس کا موازنہ اپنے معاشرے کے ساتھ کر لیں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ہماری عورتوں کے سروں سے کسی نے برقعے نہیں نوچے,
چادریں نہیں کھینچی کسی نے. میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ اعلان کیا ان کے وزیر اعظم نے تو ایک اخبار ہے ان کا جو سیکولر قوتوں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے, جمہوریت نام ہے اس کا, جمہوریت. اس اخبار کی سرخی تھی کہ یہ جو اسکارف کی جزوی اجازت دی گئی ہے یہ جا کر چادر کے اوپر جا کر منتج ہوگی, اس کا نتیجہ چادر کی شکل میں نکلے گا. یہ چھوٹے اس پہ شدید انہوں نے تنقید کی تھی کہ اسکارف کی اجازت دے کر ہمیں لگتا ہے کہ ترکی کے معاشرے میں چادریں دوبارہ آ جائیں گی. مطلب یہ کہ ہم نے اتنی مشکل سے چادر اور برقع نکالا ہے اپنے معاشرے سے اور یہ دوبارہ لا رہے ہیں اس کو. اسکارف اس کی پہلی سیڑھی ہے, آج اسکارف پہنیں گی, کل اس سے اگلی چیز پہنیں گے, اس سے اگلی, یہ تو پورا پردہ آ جائے گا ہمارے معاشرے میں پھر سے. عجیب عجیب تبصرے تھے اس میں, بڑے دلچسپ تھے. لکھا تھا کہ بچیوں کو چھوٹی عمر میں جب اسکارف پہنیں گی تو یہ تو مذہب کا شعار ہے, تو اگر ان کو ہم اتنی عمروں میں مذہب کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ ان کی نفسیاتی اور نشو و نما کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. وہ بچپن سے ہی مذہبی سانچہ ان کا بننا شروع ہو جائے گا. حالانکہ ان کو ایک سیکولر ماحول میں بڑا کرنے کے بعد, سمجھدار ہونے کے بعد ان کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ مذہب کی طرف جانا پسند کرتے ہیں یا لادینیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں. ہم چھوٹی عمروں سے ان کے اوپر مذہبی شعار نہ ڈالیں, یہ ان لوگوں کے دلائل تھے اس کے اوپر, اس کے خلاف اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. اس کے مقابلے ہمارا ماحول 1000 درجے بہتر ہے, کوئی موازنہ ہی نہیں ہے آپس میں. مواقع ہیں دین کا کام بھی کرنے کے, اپنی قوم کو مجتمع کرنے کے, اس میں اصلاح کے نظام کرنے کے, اس کے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے. خوف نہیں ہے اس طرح کا جس طرح کہ ان کے معاشروں میں. ٹھیک ہے, یہ حالات شہر کے بنتے بگڑتے رہتے ہیں اور لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کام تو سارے لوگوں کے چل رہے ہیں. کوئی ایسا کوئی ہمیں ریاستی جبر اور ایسے تشدد کا سامنا نہیں ہے جیسے باقی لوگ ہیں. تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس میں اجتماعی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی محنت دلوں کو جوڑنے کی محنت ہے. دلوں کے درمیان اگر فاصلے اور دوریاں آ گئی ہوں تو ان کو پاٹنے کی محنت ہے, اور اس نیت سے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اس کو ہم جوڑ کر اس کے درمیان نفرتیں, عداوتیں, دوریاں ختم کر کے اس کو ایک کر رہے ہیں اور اسے اسی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنت کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم, فاعف عنا يا كريم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی, پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان. أنت الإله الواحد الفرد الصمد. سبحان من نطفة سواني. كم كنت في الدنيا أحب جمالها كعروسة فستانها الأزمان. نلهو ولا ندري لأين مصيرنا إلى أن كبرنا وشابت العينان. ورأيت أولادي صغار